खुशबू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो, कौन? जी, मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। आप कौन? जी जी, आपने कॉल किया, किस चीज़ की आपने कॉल? हाँ, तो बता तो रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं आप? मैं जी, सुहेल आज़ाद। सुहेल आज़ाद साहब, मैं सादिक अली अंसारी बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। कुछ वक्त है आपके पास में, बात कर सकते क्या? जी बताएं, आपने कॉल करके बताएं। जी, आप मतलब कि अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं? बिल्कुल। आप? जी, मैं अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। मैं जी, तो इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आप बात करना चाह रहे थे। मुझे आपका नंबर मिला व्हाट्सएप पर, तो इल्म गैब मुस्तफ़ा व्हाट्सएप पर कहाँ से मिला? मिल जाता है नंबर आपके को, क्या बताया, मुझे तो खुद नहीं मालूम। मिल जाता है नंबर, सोशल मीडिया पर मेरा नंबर डाला है, कोई भी डाल जाता है नंबर, बोले इल्म गैब पर बात करना चाहते हैं। बहरहाल वो लंबी बहस नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, आता जाता रहता है, सोशल मीडिया का ज़माना है ना। बिल्कुल बात सही है। हाँ जी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से आपका क्या दावा है, क्या कहते हैं आप? मेरे नज़दीक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। ठीक है, तो ये जो आपका दावा है, ये दावा आप कहाँ साबित करेंगे? सही, मेरे पास हदीस मौजूद है अल्लाह के नबी की, सही मुस्लिम की हदीस है। आयशा फरमाती हैं, माँ आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसने ये कहा कि आपने अल्लाह को देखा, उसने झूठ कहा। जिसने ये कहा कि आपको कल के बारे में पता था, उसने भी झूठ कहा। और जिसने ये कहा कि नबी अकरम ने हमसे कोई बात छिपा दी थी नऊज़ुबिल्लाह, तो उसने भी झूठ कहा। ठीक है, तो हदीस कहाँ पर मौजूद है? सही है, मुस्लिम की हदीस है ये। ठीक है, तो आपने ये कहा कि जितने नबी करीम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने ये फरमाया, तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल हो चुका था। नबी करीम बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? अब बोलिए क्या बोलते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि प्यारे आका का इंतकाल हो चुका था, आप अल्लाह के पास चले गए थे। उसके बाद की बात है। ये कहाँ पर लिखा हुआ कि विशाल हो चुका था आप पर? मौजूद है? क्योंकि नहीं, हदीस बताइए, ऐसे नहीं दिखा देता हूँ, माशाअल्लाह को हदीस दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर अल्लाह के नबी जिंदा थे, अल्लाह के नबी पूछ सकते थे, नबी इंतकाल करके दिखा देता। खैर मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी, कोई मसला नहीं, दिखा दीजिए। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु की ताला की खुद इतनी हदीस शरीफ बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले बातों की खबरें दी है। जैसे कि एक सही बुखारी की हदीस में पेश कर रहा हूँ, ठीक है। एक हदीस ये है, हदीस नंबर 4425 सही बुखारी की 4425, ठीक है। जंग जमल के ताल्लुक से मैं हदीस सुनाता हूँ आपको, सही बुखारी 4425, ठीक है। जंग जमल के मौके पर, एक मिनट, जंग जमल के मौके पर वो जुमला मेरे काम आ गया जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। क्या सुना था? मैं इरादा कर चुका था कि असहाबे जमल में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके लश्कर के साथ शरीक होकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज में लड़ोगे। उन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो अहले फारिस ने उसे ससरा की लड़ाई से वारिस से तहत ताज बनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिसने अपना हुक्मरान किसी औरत को बनाया। ठीक है। एक हदीस में आपको सुनाने लगा हूँ, एकदम जो मेरे दावा के ताल्लुक से है, ठीक है। वो आपको बिल्कुल अल्फाज मिल जाएगी, जिसमें मैं तलाश रहा हूँ। आप वो हदीस सुनिए ना, मैं सुना देता हूँ अभी, ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, मैं मिल गई हदीस, सुनिएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 4433, ठीक है। मर्दुल मौत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और आहिस्ता से कोई बात की, ठीक है। तो उससे कई बात की तो जिस पर वो रोने लगी। फिर दोबारा आहिस्ता से कोई बात की जिस पर वो हंसने लगी। फिर हमने उनके मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि आपके वफात से इसी में मर्द हो जाएगी, और मैंने इसको सुनकर रोने लगी। दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जब सरगोशी हो गई तो फरमाया कि आपके घर में आदमियों में सबसे पहले आपसे जा मिलोगी। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سے کون ملے گا؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد کی خبر دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم آ کر سب سے پہلے ملو گی. اور یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث شریف روایت ہے. اور یہ کل کی خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ 6 مہینے میرے بعد سب سے پہلے تم آ کر ملو گی. اور اس طریقے سے خوارج کے تعلق سے ہو گئی یا قیامت کے تعلق سے صحیح بخاری حدیث نمبر 3192 نمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور دنیا خلق سے ابتدا سے لے کر قیامت تک جو آخری شخص جہنم میں جانے والا اور آخری شخص جو جنت میں جانے والا ہوگا اس تک ساری تفصیل بیان کی. حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3192، صحیح مسلم 7172 71 اور 72 3192 3192 3192 ہاں ٹھیک ہے. اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 71 72 ہے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی خبر دی. ہاں جی بولے. ایک صحیح مسلم میں 31 صحیح مسلم میں 71 72 ٹھیک ہے. یہی دونوں حدیث ایک ہی ہے. اب مسلم شریف کا حدیث نمبر بتا دیا اور بخاری شریف کی حدیث کا نمبر بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی خبر دے دی اور اس کو روایت کرنے کو ایک نہیں کئی سارے صحابہ اکرام میں یہ مجموعہ میں بیان کیا گیا. ایک نہیں کئی سارے صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں. اور خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کتنی ساری روایتیں ایسی موجود ہیں جو بعد کی آنے والی خبر موجود ہے جو بعد میں آئیں گی، جیسے جنگ جبل یا جنگل صفین کے تعلق سے موجود ہے اور مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں روایت موجود ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ کل کی بات خود سے جانتے ہیں اللہ کے بغیر بتائے ہوئے، تو ہم بھی اس کو مانتے کافر ہیں. ہم تو عطا ہی مانتے ہیں، ذاتی مانتے نہیں. عائشہ یہ نہیں ماما عائشہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو کل کے بارے میں پتا اس نے جھوٹ کہا. یہ بول دے کہ اللہ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں. تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، چاہے قبر کے تعلق سے ہو گئے، چاہے جنت جہنم کے تعلق سے ہو گئے، چاہے کوئی بات ہو گئی، جو بھی بات ہو گئی نبی کریم سے، جیسے کہ جی بتا دیجیے. ہاں بتا دیجیے. جیسے کہ ایک آیت یہ ہے، ایک آیت بتا دیتا ہوں قرآن کی. جیسے نبی کریم یہ آیت یہ ہے، آیت کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں، ذہن میں میرے نہیں ہے. جیسے کہ آیت یہ ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے جب تک وہی نہ ہو، وہی نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں مجھے ذہن میں نہیں ہے، وہ غالباً 27 پارے میں آئے تھے. ٹھیک ہے. ہاں تو وہ جو ہم بتائے ہوئے جو بھی چیز چاہے قبر کے تعلق سے، چاہے جنت و جہنم کے تعلق سے، چاہے کسی بھی معاملے میں، تو یہاں پر عطا ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، چاہے کسی بھی معاملے میں. علم غیب ہو گیا چاہے کسی بھی معاملے ہو گیا. ٹھیک ہے. جنت جہنم کے تعلق سے جو بتا رہے ہیں نبی کریم، سن لیجیے، جو جنت جہنم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے وحی کی. چاہے قبر کے تعلق سے آپ نے صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور بیٹھ گیا، رک گیا، بھٹک گیا. ٹھیک ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ لی، اس میں بیچ میں سے پھاڑا اور اس کو اگل بگل دونوں قبر پر رکھ دیا. صحابہ اکرام نے اس تعلق سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کی چھیٹ سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کون نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. جی آپ فرمائیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کھانا دیا گیا تو اس میں یہودن عورت نے زہر ملا دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانا کو اپنی زبان پہ رکھا اور صحابہ نے کھا لیا. تو جیسے اللہ کے نبی نے کھانے کی زبان میں رکھا، صحابہ کو وہ زہر کا اثاث ہوا، صحابہ 2 صحابی کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کو وہی کے ذریعے بتایا کھانے میں زہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو پھونکا. گویا اللہ کے نبی پر جب وحی نہیں آئی تو نبی پاک کو پتہ نہیں تھا کہ کھانے میں زہر ہے. باقی آیا. ہاں بولتے رہیے. وہ تو ہمارا مقدمہ یہی ہے نا، بغیر وحی کے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. ہم تو کہہ چکے ہیں. آپ کا مقدمہ یہ نہیں، آپ کا مقدمہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک بار میں اللہ کو کہ نبی کو ماکانا وما یقون کا علم دے دیا جو ہو گیا. علم غیب الگ ہے، علم الگ ہے جناب. علم غیب الگ ہے. علم غیب اور علم کو ایک ہی مانتے ہیں کیا؟
علم غیب اور ہم تو یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو اس آیت کا کیا جواب دیں گے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے، ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سب بتا دیا. اب آپ اس میں سے تقسیم کر پائیں گے؟ نہیں ہے اس ترجمہ نہیں، سورہ رحمان کا 7 کی بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں وہ تیسرے یا چوتھے پارے غالباً سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ. ہاں جو کچھ آپ کو نہیں پتا تھا وہ کچھ ہم نے کو بتا دیا. ہاں اب اس پر اگر آپ کسی چیز پر اعتراض کریں گے اس قرآن کی آیت کی نفی نہیں ہوگی. اس قرآن کی آیت آپ کے بقول وہ آیت منسوخ کرا پائے گی یا پھر آپ اس آیت پہ اعتراض کریں گے نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے وہ سب بتا دیا. آپ کہیں گے یہ نہیں جانتے تو اللہ کی تقسیم اللہ کے دینے پر آپ اعتراض کریں گے. اس طریقے سے نہیں. دعویٰ ہم نے جو کیا تھا کہ ہم اللہ جو پہلے ہی میں نے کہہ دیا کہ جو ایک آیت میں نے پیش کی تھی مفہوم، آپ نے بھی اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے بڑی تفصیلاً بات بتائی تھی، آپ نے بہت سنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں میں نے ابھی کیا بولا کہ ہاں میں نے بہت تفصیل سے بتایا سب کو. اللہ نے ہر چیز نبی کو بتا دی. نبی پر وحی کے ذریعے کیوں بتایا زہر ہے؟ نبی کو بتائیں گے تو نبی ہر ایک چیز میں نے ابھی پھر کہا نا کہ ہر ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے بہت ساری باتیں، جیسے کہ ایک بات یہ ہے کہ جب حدیث 4855 کھولیے، بخاری حدیث 4855 کھولیے. ہاں جی بولے پڑھے نا پڑھے. ہاں میں حدیث پڑھتا ہوں. اب آپ انگلش آتی ہے؟ جی پڑھیے. جی رکیے بس کھل رہے ہیں، میں روایت لا لیجیے. چلیے میں انگلش میں عربی پڑھتا ہوں، انگلش بھی پڑھتا ہوں، دونوں پڑھتا ہوں. کوئی دقت نہیں، آپ پڑھ دیں، میں بھی کھول لیتا. 4855 صحیح البخاری 4855 نا. چلیے ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں. من حدثنا ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرأت الا تذكرة الاسبار وهو يدرك الاسبار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء الحجاب ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن حدثك انه كتم فقد كذب ثم قرأت يا ايها الرسول بلغني ما انزل اليك من ربك الآية ولكنه رأى الجبريل عليه السلام في سورته مرتين. مطلب پڑھتا ہوں. حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ I said to Aisha, O mother, did Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم see his Lord? Aisha said, what you have said makes my hair stand on end. Know that if somebody tells you one of the following 3 things, he is a liar. Whoever tells you that Muhammad saw his Lord, he is a liar. Then Aisha recited the words, no vision can grasp him, but his grasp is all over the vision. He is the most courteous, well acquainted with all the things. Chapter number 6, verse 103, قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھی ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف. It is not fitting for a human being. ترجمہ کر لیجیے پہلے آپ، اس کو میں نے ترجمہ کر لیجیے آپ، تاکہ لوگ کو سننے میں بھی آسانی ہو. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 میں لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، پر اللہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے. یہ آیت کا مطلب ہے. اور اس سے عائشہ نکال رہی ہے، اور اس سے عائشہ استدلال کری کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا. عائشہ کا میں نہیں کرا. ٹھیک ہے نا، ماں عائشہ سے پوچھنا پڑے گا تو ان سے پوچھتے ہیں. اب پھر دوسری بات ہے، اٹ از ناٹ فٹنگ فار اے ہیومن بینگ دیٹ اللہ شوڈ اسپیک ٹو ہم ایکسپٹ بائی انسپریشن. جناب ہلو ایک منٹ میں روک رہا ہوں. ہلو ایک منٹ میں آپ کو روک رہا ہوں. یہاں بات یہ ٹاپک نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھنا نہیں دیکھنا، یہ ٹاپک نہیں ہے. بات سن لیجیے. بات ہماری اونلی علم غیب پر ہی چلنی چاہیے. اگر آپ کو اللہ کے دیکھنے، سن لیجیے بات آپ کو اللہ کے دیکھنے نہیں دیکھنے پر بات کرنی ہے اس ٹاپک پر، تو میں آپ کو اس پر بات کروں گا. اس پر میں بہت سارے حوالے لگاؤں گا. وہ ٹاپک الگ ہے، اللہ کے دیکھنے اونلی علم غیب. چل ٹھیک ہے، حدیث چلیے اب میں دوسری بات کر لیتا ہوں. جہاں پر آپ کو بات کرنی بات کریے. ٹھیک ہے. عائشہ further said, and whoever tells you that the prophet knows what is going to happen tomorrow is a liar. He can recite the Quran ayat chapter 31 verse 34. No soul can know what it will earn tomorrow. چلو اب میں آیت کھولتا ہوں. پہلے اس کو ترجمہ کر لیجیے آپ. چلیے میں نے بتا دیا نا، لوگوں کو سننے میں بھی آسانی ہوگی. حضرت عائشہ خود فرمانی کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو کل کے بعد نہیں جانتے ہیں.
وہ دلیل دیتی ہیں قرآن کی آیت میں کھول رہا ہوں عربی میں پڑھوں گا اس کو میں ٹھیک ہے بولے آپ کیا پڑھ رہے تھے حدیث پھر سے پڑھیے تھے ایک بار کیا کر رہے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں بخاری شریف 4855 میں کہ اٹ از ناٹ فٹنگ فار اے ہیومن بینگ سوری اینڈ whoever tells you that the prophet knows what is going to happen tomorrow is a liar. جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو کل کے بارے میں پتا تھا اس نے جھوٹ کہا. پھر قرآن کی آیت دلیل کی طرف پڑھ رہی ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 36 آپ دیکھتے ہیں آیت لیتے ہیں میں آیت کھولتا ہوں پھر ہم قرآن شریف میں لے بھی لایا ہوں. کھول رہا ہوں ویٹ اے سیکنڈ علم غیب تو معلوم ہے نا آپ کسے کہتے ہیں کیا علم غیب تو سمجھ رہے ہیں نا علم غیب کسے کہتے ہیں ہاں پتہ ہے کسے کہتے ہیں علم غیب بتاتے ذرا لوگوں کو آسانی ہوگی سننے میں تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو. جو چیز حواس خمسہ کے باہر اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جو کسی ٹیکنالوجی کے بغیر معلوم کر لیا جائے اسے علم غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے فار ایگزامپل تو میں تو بتا دیتا ہوں جناب جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں وہ غیب ہے فرشتے غیب ہے مانتے ہیں نا فرشتے غیب ہے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام سے. ٹھیک ہے اس کو خیال رکھیے گا یاد کریے گا فرشتے غیب ہے نا مانتے ہیں نا یہاں پر سے ہمارا مقدمہ ثابت ہے ابھی تو میں بہت حوالے دوں گا. ٹھیک ہے یہاں تک کہ بخاری مسلم میں صحیح روایت موجود ہے جب یہ ابو لہب یا ابو جہل ٹھیک ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان کھینچی تھی کل یہاں پہ ابو جہل مرے گا. ٹھیک ہے تو اسی جگہ مرا یہ کل کی خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بقول آپ کے اس حدیث کے لے کر کے بقول آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اعتراض کیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ فلاں فلاں یہاں مرے. سن لیجیے میری بات سن لیجیے آپ نے لمبی بات کی میری بھی سن لیجیے. نبی کریم سے یہ بخاری کی حدیث موجود ہے مسلم میں بھی غالباً موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ایک دن پہلے اپنے عطا مبارک سے نشان کھینچا آپ فرمایا کہ فلاں فلاں یہاں مرے گا. یہ کل کی خبر ہے. ٹھیک ہے جنگ کے ایک دن پہلے کی بات. ٹھیک ہے فلاں یہاں مرے گا فلاں یہاں مرے گا فلاں یہاں مرے گا اور جو جہاں نشان لگایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا وہ وہیں پر مرا. صحیح ہے سنی حدیث آپ نے بڑی مشہور حدیث ہے. ٹھیک ہے نا تو یہ کل کی خبر تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے موجود ہے. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانیں گے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے کیونکہ میں یہاں پہ ایک وصول پیش کرنے لگا ہوں وصول کے ساتھ چلیے گا تو بہتر ہوگا سمجھنے بات کو. ٹھیک ہے نا صحیح ہے نا تو وصول کے ساتھ بات کریں گے. ہاں آپ سنائیے ایک وصول بھی میں پیش کر دوں گا آپ بولیے آپ بتائیے. اچھا میں دلیل میں قرآن پیش کیا میں نے اپنی بات نہیں کی نا اب آپ کرتے ہیں کیا انہوں نے کہا ہے قرآن شریف کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کرتے ہیں وہ آیت کا ٹرانسلیشن یہ ہے ٹرولی گاڈ alone has the knowledge of the hour مطلب خدا کو اکیلے ہی پتا ہے کہ قیامت کس دن کو آئے گا کب آئے گا. He sends down the rain وہ بارش دیتا ہے ہمارے کو اینڈ ہی نوز واٹ از ان دا وارم اور وہ جانتا ہے کہ انسان کے پیٹ میں کیا ہے. نوز ادھر عورت کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے نا بچہ جب ہو رہا ہے یہاں پہ نوز تو نوز کوئی بھی نہیں جانتی ہے واٹ اٹ ول اینڈ ٹمارو کہ کل کیا ہوگا کل کیا ہونے والا ہے. اینڈ نوز تو نوز واٹ لینڈ اٹ ول ڈائی کہ کون کہاں مرے گا وہ نہیں جانتا کیونکہ شیورلی گاڈ از آل نوئنگ آل اویئر. اس آیت عائشہ فرماتے ہیں نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا نبی کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے انتقال کہاں ہونے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کے بارے میں نہیں پتا تھا. یہ عائشہ اس آیت سے ہمارے پاس دلال کرتی ہے ماں عائشہ یہ امہات المومنین میں آتی ہے. میں بولوں جی ٹھیک ہے ایک وصول کے ساتھ بحث کرنے لگا ہوں. نبی کرے یہ جو آیت آپ نے بتائی تھی انہ عند اللہ ایسے کچھ آیت ہے ذہن میں نہیں ہے یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے نا. بالکل صحیح. ہاں یہ سورہ لقمان کی آیت آخری آیت ہے. تو آیت میں یہ ہے جو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس ذاتی ہے. میں ابھی حدیث شریف ابھی بتاؤں گا ساری چیزیں میں بتاؤں گا. بارش کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ بارش کب کہاں ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے میں نے اس میں بارش کا ذکر ہے نا
है कि नहीं है? बारिश ये प्रभाव नहीं, बारिश अल्लाह बरसाता है, ये नहीं कि बारिश अल्लाह बताता है। बारिश कब कहाँ होगी, कब होगी, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता है ना। तो ये वर्ड नहीं लिखा, ये वर्ड नहीं लिखा है, बस प्लीज बस इस बात बताता क्या लिखा है कि अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि जानता है कि कौन कहाँ मरेगा, ठीक है, कल के बारे में सिर्फ अल्लाह जानता है, और बारिश अल्लाह बरसाता है, ये लिखा है, बारिश अल्लाह बरसाता है, ये लिखा है। हाँ बारिश अल्लाह बरसाता है, कब बारिश होगी अल्लाह ताला ही जानता है, बेहतर जानता है ना। वो तो बात सही ठीक है, लेकिन ठीक है, अब रुकिएगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जैसे कि अभी मैंने आपको इससे पहले टर्न में बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज जो अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह ताला ने अपने, मैंने पहले कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर वही के नहीं बताते हैं। मेरा में मुकदमा रहा है, ठीक है ना। अब रही बात, एक उसूल के साथ मैं अपनी बात करने लगा हूँ, उसूल के साथ, ठीक है ना, कुरान और हदीस के साथ एक उसूल के साथ बात करने लगा हूँ। देखिए मेरे पास किताब है तरीके मोहम्मदी, ठीक है, मेरी बात पूरी मुकम्मल हो जाए फिर आइए आप बात करिएगा, ठीक है ना। लिखने वाले का नाम है खतीबुल हिंद मौलाना मोहम्मद मुहद्दिस जूनागढ़ी साहब की किताब है। सफा नंबर 70 पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जनाब बुजुर्गों की मुस्तैदों इमामों की राय कयास तो छोड़ दीजिए, इस्तेमाल तो छोड़ दीजिए, उनके अकवाल तो कहाँ या शरीयत इस्लाम में तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात बगैर वही इलाही के कुछ भी हुज्जत नहीं। क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के बगैर वही इलाही के भी कुछ हुज्जत नहीं। तो यहाँ पर आपका इस वसूल के मुताबिक आपका कौल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल पेश करना कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि यह वसूल पेश कर चुके हैं कि बगैर वही इलाही के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद कौल हुज्जत नहीं है। सुन लीजिए, बात मुकम्मल हुई थी, मैंने आपकी बात मुकम्मल हुई थी ना, ठीक है। उसूल के साथ मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ, उसूल के साथ मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, ठीक है। उसूल के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि बगैर शरीयत मोहम्मदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बगैर वही इलाही के तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात हुज्जत नहीं है। तो इस वसूल के मुताबिक तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कोई बात नहीं रह जाती। इस वसूल के मुताबिक हम तो मानते हैं, ये यहाँ पे मैंने वसूल पेश किया था, और आपने कहा था, एक बात कही थी कि बारिश कब होगी, कहाँ होगी, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ठीक है ना। तो एक हदीस मैं आपको सुनाने लगा हूँ, वो फिर मैं बात मुकम्मल करूंगा, फिर आपकी बारी आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। देखिए मेरे पास किताब है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, और ये रिवायत तफसीर इब्न कसीर में भी है, तकरीबन बहुत सारी किताबों में मौजूद है, तकरीबन 20 से 25 किताबों में ये हदीस मौजूद है, ठीक है जी। अल बिदाया व निहाया में भी हदीस मौजूद है। ये हदीस ये है, अल बिदाया व निहाया में सफ़ा नंबर 126 है, जिल्द 18 है, ठीक है। मैं हदीस पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ठीक है। हदीस पढ़ के सुनाता हूँ कि यहाँ हदीस याद जरूर कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कुछ कहत पड़ गया, लोग हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। एक शख्स हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास आ गया और फरमाया, या रसूलुल्लाह अपनी उम्मत के लिए बारिश अता कीजिए। क्या करिए, बारिश अता कीजिए, बारिश तो अल्लाह ही बरसाने वाला है। लेकिन ये सहाबा कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, सहाबा। उस सहाबा कराम का नाम है बिलाल बिन मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस अल बिदाया में नाम नहीं है और दूसरी किताबों में नाम मौजूद है, ठीक है। बारिश अता कीजिए, ठीक है ना, बारिश अता कीजिए। तो वो हलाक हो रहे, तो बस ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाकर कहो कि उनको मेरा सलाम कहो, बताओ कि वो जल्दी शराबोर कर दिए जाएंगे। कौन कर दिए जाएंगे, वो जल्दी शराबोर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और उनसे कहना कि अक्ल मंदी से काम लेना, ठीक है। किससे कहा, उस सहाबा इकराम से कहा कि अक्ल मंदी से काम लेना, वो जल्दी शराबोर किए जाएंगे। जैसे कि आपने कुरान की आयत पेश की थी, हम भी कहते हैं कि बारिश कब कहाँ होती है, कुछ भी हमारे ताल्लुक से या फिर दुनिया में एक जर्रा भी हिलने वाला है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ही बेहतर जानने वाला है, क्योंकि वो खालिक है, हम मखलूक है। अल्लाह ताला जब तक किसी को बताएगा नहीं, हम नहीं जानते, ठीक है, सही है। हाँ, तो अताई दाती का फर्क समझिए। मैंने जो बातें कही हैं अल्लाह ताला के अता किए हुए पर बता रहा हूँ, दाती पर नहीं, ठीक है। हदीस में पेश किए दी, मैं देख सकता हूँ। हाँ जी फरमाइए ना, मसला नहीं। एक हदीस है तो वो तो मैंने पेश की थी, ठीक है ना, याद रखिएगा जी, फरमाइए।